حفاظت عشق حصہ اول معصومیت کی نیلامی۔ مبارک ہو آپ کو، نکاح ہو گیا لڑکی کا۔ اب بس سمجھو تمہاری بیٹی دبئی پہنچ کر عیش کرے گی، محلوں میں راج کرے گی۔ ماموں نے فون جیب میں رکھتے ہوئے بڑی عیاری سے مسکرا کر رمشا کی ماں کو مبارکباد دی۔ رمشا کی ماں نے فطرے جذبات سے اپنی آنکھوں میں آئے خوشی کے آنسو پونچھے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس بائی پر وہ اندھا اعتماد کر رہی ہے وہ اس کی 16 سالہ معصوم بیٹی کی زندگی کا سودا کر چکا ہے۔ رمشا، جس کی عمر محض 16 سال تھی، گڑیوں جیسی معصومیت اور 5 فٹ کا چھوٹا سا قد، وہ کمرے کے کونے میں بیٹھی حیرت اور گھبراہٹ سے اپنی مہندی لگے ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ فون پر کوئی نکاح خواں تھا۔ ماموں نے کہیں دستخط کروائے، کچھ جعلی کاغذات بنوائے اور کہا تمہارا شوہر دبئی میں ہے، تم وہاں جا رہی ہو اپنے سرتاج کے پاس۔ ماموں نے دبئی کے اس مبینہ امیر شیخ سے لاکھوں روپے وصول کر لیے تھے، جو دراصل معصوم لڑکیوں کی اسمگلنگ کا دھندا کرتا تھا۔ رمشا کو تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کا شوہر دکھتا کیسا ہے، بس اس کے معصوم ذہن میں یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہے۔ دبئی کی خوفناک رات اور ارحم کی انٹری۔ دبئی کے چمکتے ہوئے شہر کے پیچھے ایک تاریک دنیا بھی تھی۔ رمشا کو جب ایئرپورٹ میں جا کر ایک ویران اور سنسان بنگلے میں بند کیا گیا تو اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہاں اور بھی کئی لڑکیاں تھیں جو رو رہی تھیں۔ تبھی رمشا کو احساس ہوا کہ وہ کسی بڑی مصیبت میں ہے۔ اسی رات جب اس گینگ کا سرغنہ لڑکیوں کی بولی لگانے کی تیاری کر رہا تھا، اچانک بنگلے کی بتیاں گل ہو گئیں اور اندھیرے میں چند سائے نمودار ہوئے۔ یہ ارحم تھا۔ ارحم ایک 26 سالہ مضبوط اور نڈر نوجوان، جس نے دبئی میں اپنی ایک خفیہ ٹیم بنا رکھی تھی۔ اس کا مقصد ان درندوں کے چنگل سے مجبور اور اسمگل کر کے لائی گئی لڑکیوں کو بچانا تھا۔ ارحم اور اس کے ساتھیوں نے بجلی کی سی تیزی سے بنگلے پر چھاپا مارا، وہاں موجود گارڈز کو ڈھیر کیا اور لڑکیوں کو ریسکیو کرنا شروع کیا۔ افراتفری کے اس ماحول میں ارحم کی نظر ایک کونے میں سہم کر روتی ہوئی چھوٹی سی رمشا پر پڑی۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی اور ارحم اس کے پاس پہنچا اور نرمی سے بولا، خوف زدہ مت ہو، میں تمہیں یہاں سے نکالنے آیا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ رمشا نے روتے ہوئے معصومیت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر ارحم کو دیکھا اور پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، نہیں، میں آپ کے ساتھ کیوں جاؤں، مجھے میرے ہسبینڈ کے پاس چھوڑ دو، وہ دبئی میں رہتے ہیں، انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ ارحم ایک پل کے لیے بالکل حیران رہ گیا۔ اس نے اس جگہ سے درجنوں لڑکیاں بچائی تھیں جو سب اپنی جان کی بھیک مانگتی تھی، لیکن یہ 16 سال کی بچی اپنے شوہر کا پوچھ رہی تھی، جسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اسمگلروں کے ہتھے چڑھ چکی ہے۔ بنگلے سے نکل کر محفوظ پناہ گاہ میں پہنچنے کے بعد ارحم نے گہرا سانس لیا اور رمشا کے سامنے بیٹھ گیا۔ تمہارا شوہر کون ہے؟ تمہارا شوہر، اس کا نام کیا ہے؟ ارحم نے حیرت سے پوچھا۔ رمشا نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ مجھے نام نہیں پتا، ماموں نے فون پر نکاح کروایا تھا نا، انہوں نے کہا تھا وہ بہت امیر ہے اور مجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں، آپ مجھے ان کے پاس چھوڑ آئیں اور وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ارحم کا دل تڑپ اٹھا، اسے سمجھ آ گئی کہ اس معصوم بچی کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ اچھا، مجھے اپنے گھر کا نمبر دو، میں تمہاری امی سے بات کرتا ہوں، ارحم نے لہجہ نرم کرتے ہوئے کہا۔ رمشا نے بے بسی سے اپنے خالی ہاتھ دیکھے۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ فون نہ نمبر، ماموں نے کہا تھا وہاں جا کر نیا فون ملے گا۔ وہ ارحم کو دیکھ کر اپنی معصوم سی آواز میں بولتی چلی گئی، آپ اچھے لگتے ہیں، پلیز مجھے میرے ہسبینڈ کا گھر ڈھونڈ دینا، وہ غصہ کریں گے اگر میں دیر سے پہنچی۔ ارحم اس کی اتنی معصوم باتیں سن کر دنگ رہ گیا۔ وہ لڑکی جس کے پاس نہ کوئی شناختی دستاویز تھی، نہ کوئی نمبر اور نام، جسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کا سگا ماموں اسے دوزخ میں دھکیل چکا ہے،
وہ ارحم کے سامنے کھڑی اپنی دنیا تلاش کر رہی تھی۔ ارحم نے دل میں عہد کر لیا کہ وہ نہ صرف اس بچی کو تحفظ دے گا بلکہ اسے اس دلدل سے نکال کر اس کے مجرموں کو سزا بھی دلوائے گا۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ وہ رمشا کے گھر والوں تک کیسے پہنچے۔ تحریر اور آواز شہر بانو، پیشکش رومانٹک ناول اسٹوڈیو۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔